السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوائی جہاز اور پرندے کیوں نہیں اڑتے، اور اگر وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں آگ کیوں لگ جاتی ہے اور وہ جل کر خاک کیوں ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ ہے یا کچھ اور معاملہ؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کعبہ شریف میں بہت بڑی تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کو دیکھ لے اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لے۔ لیکن دوستو، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ کعبہ شریف کے اوپر سے اور مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اوپر سے کبھی کوئی ہوائی جہاز نہیں گزرتا، بلکہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز یا پرندہ گزر جاتا ہے تو وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پیارے دوستو، اس کی کئی وجہ ہیں۔ نمبر ایک وجہ تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اسے نو فلائی زون قرار دے رکھا ہے، یعنی سعودی حکومت نے کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز گزارے۔ نمبر دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ کافر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی فلائٹ ان جگہوں سے گزرے، کیونکہ مسلمان مسافروں کے ساتھ ساتھ کوئی کافر مسافر بھی فلائٹ میں ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ قرآن پاک کی آیت کی سراسر مخالفت ہوتی۔ نمبر دوستو، تیسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ریفائنرین یعنی تیل کے بھنڈار ہوتے ہیں، وہاں سے کسی بھی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوگا اور بہت بڑی تباہی مچے گی، کیونکہ وہاں ایک وقت میں لاکھوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو جان مال کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ نمبر پیارے دوستو، چوتھی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے۔ جہاز کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ خدا نخواستہ کوئی کافر دہشت گردی کی نیت سے جہاز کو ہائی جیک کر لے اور کعبہ شریف میں نہ گرا دے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے اپنا جہاز کعبے یا مدینے میں لانے کی کوشش کی تو میسائل مار کر اس جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، پانچویں وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہوائی جہاز وہاں سے گزرے گا تو مسلمانوں کی عبادت میں اس کے شور سے خلل پیدا ہوگا، اس وجہ سے بھی وہاں کسی فلائٹ کو اڑنے کی اجازت نہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ کوئی بھی جہاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جل کر خاک کیوں ہو جاتا ہے، یا کوئی پرندہ وہاں پر کیوں نہیں اڑتا؟ تو دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور پرندے بھیڑ سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر کوئی پرندہ نظر نہیں آتا۔ اب بات رہی یہ کہ جہاز مکہ میں داخل ہوتے ہی جل کر خاک کیوں ہو جاتا ہے، تو دوستو، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے یا یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے، بلکہ عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ جہاز کعبے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اوپر جاتے ہی جل کر خاک ہو جاتا ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آج تک کہ کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو وہاں پر اڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آج تک نہ تو کسی جہاز کو ان دونوں جگہوں پر جانے دیا گیا ہے اور نہ ایسا واقعہ یعنی کہ ہوائی جہاز جل کر راکھ ہو گیا دیکھا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج
کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔